حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس سال فارغ ہوئے تھے وہ سال دارالعلوم دیوبند کا ابتدائی سالوں میں تھا، اور 13 لڑکے تھے، اور اس زمانے کے اندر یعنی وہ طلباء جو تھے ان کے لیے یہ بھی لازمی ہوتا تھا، سند اس وقت دی جاتی تھی جبکہ کوئی طالب علم کسی بزرگ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کرے، اور اصلاحی تعلق قائم کر کے وہ بزرگ یہ گواہی دے دے کہ ہاں اس کی اصلاح ہو گئی ہے، تب اس کو سند دی جاتی تھی۔ لیکن وہ ایسے حضرات تھے کہ وہ طلباء نے آپس میں مشاورت کی، اور مشاورت کر کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا وکیل مقرر کیا، اور یوں کہا کہ تم جا کے حضرت مولانا یعقوب صاحب جو صدر مدرس تھے ان سے یہ درخواست کرو کہ یہ جلسہ جو تقسیم اسناد اور دستار بندی کا ہو رہا ہے اس کو موقوف کر دیا جائے، کیونکہ تقسیم اسناد اور دستار بندی کے معنی یہ ہیں کہ آج آپ ہمیں اس بات کی سند دے رہے ہیں کہ یہ فاضل ہو گئے ہیں، یہ پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم عالم ہو گئے ہیں، اور ہمیں تو آتا جاتا کچھ ہے نہیں، اور جب ہمیں آتا جاتا کچھ ہے نہیں تو ظاہر بات ہے لوگ ہم سے کوئی مسئلہ پوچھیں گے اور وہ ہم صحیح بتا نہ سکیں گے، کسی بات کی تحقیق صحیح کر نہ سکیں گے، ان کی تسلی کر نہ سکیں گے، تو اس سے ہمارے اساتذہ بدنام ہوں گے، کہیں گے جیسی روح ویسے فرشتے، جن سے سیکھ کر آئے وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ لہذا ہماری درخواست یہ ہے کہ یہ جلسہ موقوف کر دیا جائے دستار بندی کا، اور ہمیں اپنی خدمت میں رہنے کا اور موقع دیا جائے، کم از کم 1 سال 2 سال ہم مزید آپ کی خدمت میں رہیں تاکہ ہم مزید اپنے علم میں پختگی حاصل کر لیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وکیل بنایا اور یہ موقف سامنے رکھا کہ تم جا کے یہ بات حضرت کے سامنے پیش کرو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں ایک قصہ ذکر کیا ہے خود۔ میں حضرت تھانوی، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پر ایک عرصہ دراز سے حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میں حضرت کے مواعظ کے اوپر حواشی لکھتا ہوں، اس کی تسہیل کرتا ہوں۔ تقریباً 450 کے قریب مواعظ پر ہمارے یہاں دارالعلوم اسلامیہ سے تسہیل ہو چکی ہے، جو تقریباً 30-32 جلدوں میں چھپ گئے ہیں۔ اس میں حضرت نے یہ لکھا کہ جب میں یہ تمام طلبہ کی درخواست لے کر حاضر ہوا تو حضرت مولانا یعقوب صاحب لیٹے ہوئے تھے، اور یہ کونی ایسے رکھی ہوئی تھی، زمین پہ ٹکائی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں حضرت تھانوی کہ ان کی یعنی عادت تھی کہ ایسے زمین پہ کونی ٹکا کے مطالعہ فرمایا کرتے تھے، تو کثرت مطالعہ کی وجہ سے یہ کوہنی کی جو نوک تھی نا سیدھی ہو گئی، یعنی ہاتھ رکھنے کی وجہ سے۔ حضرت لیٹے ہوئے تھے اس طرح، فرمایا میں نے اجازت چاہی، کمرے میں داخل ہوا اور سلام عرض کیا، اور اس کے بعد میں نے طلبہ کی درخواست پیش کر دی کہ میرے ساتھی جو دورے کے ساتھی ہیں جو فارغ ہو گئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ اس سال ہماری دستار بندی کی جائے گی، دستار فضیلت دی جائے گی، تو ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تو ہمیں مزید 1-2 سال رہنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے لکھا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب لیٹے ویسے تھے، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا اشرف علی تمہیں یہی سوچنا چاہیے، تمہیں یہی سوچنا چاہیے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا، لیکن سنو میں اس جلسے میں یہ اعلان کروں گا کہ یہ جو طلبہ فاضل ہو رہے ہیں فریہ ہے، اور میں ہر آدمی کو دعوت دیتا ہوں ان سے جس فن میں چاہے مناظرہ کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اول دن سے مدارس دینیہ کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دی جاتی ہے۔